میرا نام باعزید خان خروٹے ہے۔ میں ریلوے اسٹیشن کے گلدستہ نما پھولوں کے لیے بنائے ہوئے ایک خوبصورت جگہ میں کھڑا ہوں، لیکن بدقسمتی سے حکومتی غفلت ویران بن گئی تھی۔ کسی ایک دوست نے مجھے کہا کہ چونکہ میں ماحولیات پر اب میں نے کام شروع کیا ہے تو یہاں کا بھی میں دورہ کروں۔ یہاں کا ہم نے دورہ کیا، یہ گراسی جو تھی، یہ اگر آپ دیکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ 5 دن پہلے والی گراسی۔ یہاں پر آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم نے پانی دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اچھے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، وگرنہ نظام میں جس طرح خرابیاں یہ چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ڈی ایس ریلوے عمر ایاز صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی تو یہاں آئے، وہ میرے لیے جوس بنا کے لائے تھے جس میں اس کا خلوص ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جو مدد ان کی درکار ہوگی وہ میرے ساتھ وہ مدد کریں گے۔ آج ہم نے کچھ درخت لائے ہیں۔ اگر آپ جب شہر میں بارشیں نہیں ہوتی، قحط آ جاتا ہے، ہمارے صاحبان مالدار لوگ بیلوں کی قربانی دینا شروع کرتے ہیں اور دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے، وہ نبی پاک کے اس حدیث مبارکہ کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے ایک درخت لگایا، جس نے سبزہ لگایا، یہ اس سے جو پرند و چرند مستفید ہوگا یا کوئی کھائے گا تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس شہر میں لوگوں نے صدقہ جاریہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کرایا ہے جس میں یہاں پر ہم درخت لگا رہے ہیں۔ کوئٹہ جو ہے یہ شہری علاقہ جو جہاں پہ جس وقت ماضی کا کوئٹہ تھا جس میں درخت ہوتے تھے، مجھے اپنے زندگی میں یاد ہے وہ درخت اس روڈ کے کنارے کھڑے ہوتے تھے۔ اب 4 ایسے درختوں کو کاٹا گیا۔ جب میں اپنے اسکول جاتا تھا تو ان درختوں پر جب یہ رشوت ستانی کی مہم ہوتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے میرے بچپن کا کوئٹہ جس میں سبز پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ رشوت لینا جس کا کام، ذلیل کمینہ اس کا نام۔ یہ ہوا کہ وہ درختیں بھی یہ ایک پلازے کے مالک نے کاٹ دی جس کے خلاف باقاعدہ طور پر FIR درج کی گئی، لیکن معاملہ دبا دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر FIR کے ساتھ ساتھ یہ جرمانہ لگایا جاتا تھا کہ وہ 1000 درخت شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے۔ یہ درخت چونکہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہے ہیں، کچھ عرصے بعد جب یہ بچے بڑے ہوں گے، جب ہمارے اور آپ کے یہ بچے بڑے ہوں گے، پھر یہی بچے اس درختوں کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ ایک بزرگ شخص جب میں کوئلہ پاٹک میں کام کروا رہا تھا، درخت لگا رہا تھا، ایک بابا آیا، ایک بزرگ شہری آیا میرے ساتھ SLP انہوں نے بنانے کی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ بابا جی اگر آپ میری عمر میں یہ درخت لگاتے تو آج ہم ان درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوتے۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ درخت لگاتے تو آج ہم ان کے سائے میں بیٹھے ہوتے، ہمارا کام کچھ اور ہوتا۔ اللہ ان بچوں کو زندگی دے، کل مستقبل کے کوئٹہ میں انہی درختوں کے چھاؤں میں یہ آ کے اپنے بچوں کے ساتھ، جس طرح آج اپنے بابا کے ساتھ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور یہ شہر سرسبز ہوگا۔ میری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ شہر میں ماحولیاتی تبدیلیاں جو رونما ہو گئی، جو شہر کے اندر درخت تھے، جتنے درخت تھے وہ یہ جو کاروباری جن کے پاس حرام کا پیسہ آیا، اسمگلنگ کا پیسہ آیا، انہوں نے شہر کو خرید کر کے نہ صرف بڑے بڑے پلازے بنا دیے بلکہ جو شہر میں انگریز دور کے یا ماضی میں کوئٹہ کے محسنوں کے لگائے ہوئے درخت تھے وہ کاٹ دیے گئے۔ محکمہ جنگلات بھی خاموش رہا، تمام لوگ خاموش رہے۔ اس لیے میرا پیغام ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، آپ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائے کہ آپ نے ایک درخت لگانا ہے۔ اس دن ڈی ایس صاحب یہاں آئے، ان کے ساتھ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میری ٹیم تھی، میرے سے سب سے تعارف کرایا، وہاں سے خود کچرا جمع کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ جو بچے تھے۔ آج میں ذرا آپ کو لوگوں کی ذمہ داریاں بتاؤں۔ میں نے کچرا جمع کیا تو یہاں پر غم غلط کرنے والے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوے جو ہے، یہ پوے 6 بوتل تو یہ ابھی آج ہمیں یہاں سے ملے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟
تو پیتے ہیں یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، چونکہ ہم قاضی نہیں ہیں، ہم غازی نہیں ہیں، اور ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ آپ نے پینا ہے یا نہیں پینا، یہ ریاست کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ سے بطور شہری ہاتھ جوڑ کے ہاتھ باندھ کے صدا کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ جو بھی پوے ہیں یہ جب آپ پیتے ہیں تو اس کو کسی ڈسٹ بین میں ڈالا کریں۔ ابھی یہ پول سے بچے ہیں، اب یہ ساتھ یہ بچہ کڑا ہے، یہ بچہ کڑا ہے، یہ بچہ کڑا ہے، اور یہ پووں کی بوتلیں پڑی ہوئی ہے، کچرے یہاں بہت ڈالے جاتے ہیں۔ آپ صفائی کا خیال رکھیں۔ یہاں بھی ہم درخت لائے ہیں، اس جگہ پہ بھی ہم درخت لگا رہے ہیں، لیکن دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ پلاسٹک وہ ادھر ٹک ٹاکر ہیں، فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ پلاسٹک دیکھے۔ آپ سے اتنی درخواست ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ شہر ہمارا گھر ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال رکھنا۔ اب یہاں پہ کچھ عرصے آپ کو درخت ہی درخت نظر آئیں گے، پھول نظر آئیں گے، اور یہ شہر سب کا شہر جو ہے یہ خوبصورت ہوگا۔ لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب ہر شہری اپنی ذمہ داری ادا کرے، ہر شخص اپنے گھر میں، محلے میں، گلی میں، کوچے میں، آس پاس، اڑوس پڑوس میں ایک ایک درخت لگانے کی ذمہ داری لے۔ تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے یہاں پہ درختوں کی کمی کی وجہ سے، یہاں پہ بارش ہو، یہاں پہ موسم خوشگوار ہو، یہاں پہ گرمی نہ ہو۔ یہاں پہ وہ کوئٹہ میں کے بچے تھے، اتنی برف میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھی ہے، جس سے ہم بڑے سارے گولے بناتے تھے، لیکن وہ برف کا اور بارش کا نہ ہونا، ان کی بنیادی وجوہات جہاں دیگر ہے وہاں پہ یہ درختوں کا کاٹنا بھی ہے، اس سے ہمارا دور ہونا بھی ہے۔ تو آپ سب سے استدعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، جتنی آپ کی بساط میں ہو۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ درخت ہوں گے آپ کو اسی کا ثواب ملتا رہے گا۔